کے حالات کے اوپر آپ چلے جائیں، عمران خان نے زمان پارک کو نو گو ایریا میں کنورٹ کر دیا تھا۔ اس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ معلومات لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہاں پر جو رہائشی ہیں اگر آپ ان سے رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ نو گو ایریا یا ایسی جورسڈکشن جس کے اندر کسی پارٹی کا یا کسی گروپ کا کوئی اہم رہنما رہتا ہو، اس کے گرد چار دیواریاں کھینچنا یا مورچہ بندیاں کرنا پاکستان کے اندر کوئی انہونا نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب جاتی امراء کی طرف آپ جاتے تھے تو جاتی امراء سے پہلے باقاعدہ انہوں نے ایک سٹرکچر بنایا ہوا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلاول ہاؤس کی طرف اگر آپ جائیں تو بلاول ہاؤس کی دیواریں دیکھ کے آپ کو پتہ چلے گا کہ بہت بڑا قلعہ ہے۔ آپ بلوچستان کے سرداروں کے پاس چلے جائیں، آپ راولپنڈی کے اندر جو ریئل اسٹیٹ ٹائکونز ہیں ان کے گھروں کے اندر چلے جائیں، بعض سینٹرز کے گھروں میں چلے جائیں، بڑی بڑی دیواریں، باہر آپ کو گن بردار لوگ موجود نظر آتے ہیں، کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ فرق بہرحال یہ ہے کہ وہ اپنی جائیداد اور اپنی زمین کے اوپر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے گھروں کے اندر مورچے بنائے ہوتے ہیں، انہوں نے سڑکوں کے اوپر قبضہ نہیں کیا ہوتا، انہوں نے گرین بیلٹس کو تباہ کر کے وہاں پر خیمہ بستیاں نہیں بنائی ہوتی، اور انہوں نے گھروں کے اندر ایسے جتھے نہیں رکھے ہوتے جو باہر سے جب پولیس آئے تو اس کے اوپر پیٹرول بم پھینکیں یا حملے کریں۔ اب یہ ڈاکومنٹڈ ہے، آپ ان ویوز سے اختلاف کریں یا ان کو مانیں، آپ ویژولز مسلسل جو آپ کے پاس آ رہے ہیں اور پچھلے کئی دن سے آ رہے ہیں ان کو آپ جھٹلا نہیں سکتے، وجوہات آپ اس کی جو بھی بتائیں۔ تو آج جو آپریشن ہوا بنیادی طور پر عمران خان چونکہ تمام جماعت کو اپنے بریف کیس، بلکہ آپ یوں کہیں جیب، بلکہ آپ یوں کہیں کہ اپنے موبائل کے اندر سے چلاتے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ ہی تمام قافلے نے موو کرنا تھا۔ کل ان کو لاہور ہائی کورٹ سے بڑی سہولت ملی، عمران خان نے سہولت سے فائدہ اٹھایا، لیکن عدالتی نظام کے اوپر ٹرسٹ کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور یہی سمجھا کہ تمام قیادت کو اور ورکرز کو میں ساتھ لے کے چلوں، اور اسلام آباد کے اندر جس عدالت نے ان کو طلب کیا تھا اور ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے، جن کو فٹ بال میں کنورٹ کر دیا عدالتی نظام نے، اس کے سامنے پیش ہو جاؤں، لیکن ورکرز کے حصار کے اندر ہی میں نے جانا ہے۔ تو جب وہ وہاں سے موو کیے تو ظاہر ہے زمان پارک کے اندر تو کوئی اٹریکشن رہ نہیں گئی تھی، نہ وہاں پر ڈھول تھا، نہ وہاں پر ڈھمکا تھا، نہ وہاں پر سیلفیز تھیں، نہ وہاں پر کیمراز تھے۔ تو ظاہر ہے پولیس نے پھر وہاں پر کارروائی کی، اور اب زمان پارک کو عام الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں سینیٹائز کر دیا گیا، جس سے مراد یہ ہے کہ عمران خان جب واپس جائیں گے، جس حالت میں بھی واپس جائیں گے، تو اس زمان پارک میں داخل نہیں ہو رہے ہوں گے جس زمان پارک کی ان کو عادت ہو گئی ہے۔ وہاں پر اگر وہ اندر آئیں گے تو ایک فلٹرڈ طریقے سے اندر آئیں گے، وہ دھینگا مشتی کے ساتھ اندر نہیں آئیں گے، وہ دندناتے ہوئے ہجوم کے ساتھ اندر نہیں آئیں گے، وہ سینیٹائز طریقے سے اندر آئیں گے، اور اگر بعد میں عدالت نے ان کو طلب کیا تو پھر وہ انکار کر کے، اصرار کر کے اپنی من مرضی نہیں کر پائیں گے۔ تو زمان پارک بنیادی طور پر سینیٹائز کر دیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ انتظامی طور پر اس کو کتنے عرصے تک سینیٹائز رکھتے ہیں، کس طریقے سے رکھتے ہیں، لیکن فی الحال تو سینیٹائز کر دیا گیا، مکمل طور پر وہاں سے لوگوں کو فارغ کر دیا گیا۔ جو اسلحہ وہاں سے نکلا، جو لوگ پکڑے گئے، میں ان کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پولیس کی طرف سے اسلحہ جو ہے وہ پلانٹ کر دیا جاتا ہے، لوگوں کے اوپر چیزیں پلانٹ کر دی جاتی ہیں، لیکن جس قسم کی فوٹیج آپ کو ملتی رہی ہے، بہت ساری چیزیں زمان پارک کے اندر سے ہو رہی تھیں، تو اس میں سے بہت ساری چیزیں اگر نہیں تو چند ایک چیزوں کے شواہد تو ملتے ہیں۔ بہرحال زمان پارک تو ہو گیا سینیٹائز۔ اب عمران خان صاحب کے لیے مخمصہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ آپریٹ کرتے رہے ہیں ایک ہائیڈ آؤٹ سے۔ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس کو ہائیڈ آؤٹ میں کنورٹ کیا، انہوں نے بنی گلا کو ہائیڈ آؤٹ کے اندر کنورٹ کیا، انہوں نے کے پی کو ہائیڈ آؤٹ میں کنورٹ کیا، پنجاب کو ہائیڈ آؤٹ میں کنورٹ کیا، اور پھر جب اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور بنی گلا وہ اب جاتے نہیں ہیں تو انہوں نے زمان پارک کو ہائیڈ آؤٹ میں کنورٹ کر دیا۔ تو اب ان کی ہائیڈ آؤٹ کو سمیش کر دیا گیا، یعنی جہاں پر وہ مورچہ بند ہو کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اب سمیش ہو گیا ہے، اور اب وہ سڑک پر موجود ہیں۔ اگر عدالت سے ان کو سہولت کوئی ملتی ہے تو پھر ان کو ایک ایسی جگہ پر جانا ہوگا جہاں پر ان کو وہ تمام سہولیات میسر نہیں ہوں گی جس کی ان کو عادت ہوگی، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر قانون نے کوئی کارروائی تجویز کی ہے تو اس کارروائی کے تحت ان کو رد عمل دینا پڑے گا۔ اب ان کے ورکرز کی طرف آئیے، عمران خان کے مفروضوں کی طرف آئیے۔ عمران خان کا خیال یہ ہے کہ ورکرز کو استعمال کر کے وہ مسلسل اپنے لیے ایک ڈھال کی کیفیت بنا سکتے ہیں، اور وہ اکثر کہتے ہیں کہ میں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو بہت روکا ہے، ورنہ ملک کے اندر انارکی ہو جاتی ہے اور خانہ جنگی ہو جاتی ہے۔ اور خانہ جنگی والا آج سوال جو ہے وہ مطیع اللہ جان نے پوچھا شبلی فراز صاحب سے، تو یہ ایک گروپ بن گیا ہے، بلکہ گروپ کیا بن گیا، ہر جگہ پر آپ کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں
جو تمام تر اپنی کامیابیوں کی داستانیں سنانے کے باوجود ڈیپلی فرسٹریٹڈ، ڈیپلی اینگری، ان کے اندر ایک اتنا غصہ اور اتنی فرسٹریشن ان کے چہرے پر عیاں ہوتی ہے. جب مطیع اللہ جان نے یہ سوال پوچھا تو دیکھیے آگے سے رد عمل کیا ہے. پی ٹی آئی خانہ جنگی کی دھمکی کیوں لگا رہی ہیں؟ ہم نے تو بھی دھمکی لگائی نہیں ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ کر رہے ہیں. آپ نے خانہ جنگی کا لفظ استعمال کیا نا، تھوڑی وضاحت اگر کر دیں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. اچھا جی، بہت شکریہ. جی جی بس مکہ وزارت میں مکہ نظر دمشق خبروں میں. اس سے پہلے ایک اور خاتون جو ہیں وہ پولیس والے کو تمیز سکھا رہی تھی. تو محافظ عوام کے یہاں پہ جبر کرنے حفاظت کرے، تم یہاں پہ انٹری بلاک کرے ہو، تم لوگوں کو ذلیل کرے ہو، تو عمران خان کے لائرز کو آنے نہیں دے رہے. میں سابق ایم ایل اے ہوں، وفاقی پارلیمنٹ کی سیکرٹری لا اینڈ جسٹس ہوں. تمیز کرو. اچھا میڈم آپ نہیں جا سکتے. تمیز کرو. ایک تم کنٹرول میں رہو. بہیو یور سیلف. ڈو ناٹ ٹاک ٹو می لائک دس. آپ نہیں جا سکتے. تمہاری باڈی پہ جو بیج لگے ہوئے تمیز رکھنے کے لیے لگائے ہوئے، اور تمیزی نہیں کرنے کے لیے نہیں لگائے ہوئے. لائرز سے، ایم ایل اے سے آپ اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں. بالکل اوور ریئیکٹ نہیں کر رہی. You guys are creating a ruckus. You are not letting lawyers go in. You are not letting lawyers go in. Instead, no, you are undermining lawyers. You are undermining litigants. You are undermining ordinary Pakistanis. ہم یہاں عمران خان کے lawyers ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن کرنے آئے ہیں. یہ کوئی جموں اور کشمیر نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ فلسطین نہیں ہے. آپ دعوتی ہیں، آپ کی عزت. یہ آپ سڑکوں کے اوپر کر سکتے ہیں، یہ آپ ٹی وی کیمراز کے سامنے کر سکتے ہیں، لیکن واپس آپ نے کسی نہ کسی جگہ جانا ہے. تو اب عمران خان کے لیے ایک لوکیشنل پرابلم آ گیا کہ کس جگہ کے اوپر وہ جائیں گے، کہاں سے بیٹھ کے وہ اسٹریٹجی کریں گے. وہ شیر مزاری کے گھر میں جائیں گے، وہ اسد عمر کے گھر میں جائیں گے، وہ زمان پارک میں جائیں گے جو سینیٹائز ہو چکا ہے، وہ کس جگہ پر جائیں گے اور وہاں پر جا کے وہ کیا ایسا کام کریں گے کہ مسلسل ان کو تحفظ ملتا رہے. عمران خان کین رن اراؤنڈ بٹ ہی کانٹ ہائڈ. یہ باٹم لائن آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. اگین میں آپ کو کہوں گا کہ آپ اس کو ڈسپیشنیٹلی سنیں. ضروری نہیں آپ کو یہ باتیں پسند ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ باتیں ناپسند ہو اور آپ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہوں. دونوں رد عمل اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ ڈسپیشنیٹلی دیکھیں. اگر آپ نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے تو اس اسٹریٹجی کو کتنا آپ قابل عمل کر سکتے ہیں. تو عمران خان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ قابل عمل مجھے لگتی نہیں. دوسرا، ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کی جو موجودہ فوج کے سربراہ ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا ہے. پہلے وہ انہوں نے کہا جی کہ یہ تو حافظ ہیں، ہم ان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. اس سے پہلے بہرحال ان کے اپائنٹمنٹ سے متعلق وہ بہت ساری باتیں کر چکے تھے. پھر بیچ میں ان کو کسی نے کہا جی کہ وہ عقل نو ہاتھ مارو، ایجے کام نہ کرو، بعد جو گلے پہن گئے وہ پھر خاموش ہو گئے. پھر انہوں نے کہا جی نہیں میں نے تو نہیں روکنا، یہ تو بڑی زبردست بات ہے، میرٹ پہ آئیں وغیرہ وغیرہ. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کی تعریفیں شروع کر دیں، پھر ان کے ساتھ ملاقات کی باتیں شروع کر دیں. پھر کبھی ٹویٹ کرتے ہیں، کبھی گرم کبھی سرد. عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ اگر وہ اس قسم کی گرمی سردی کا مظاہرہ کرتے رہیں تو فوج کی قیادت سے بڑی متاثر ہو جائے گی. اب بہرحال جو انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہے وہ ہے لندن پلان کا. اور لندن پلان، عمران خان تو خام خواہ کے اشارے کنائیوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اگر سادی اور سامنے والی بات کر دیں تو وہ اتنی بری نہیں لگے گی جتنی اشارہ کنائیوں کے ذریعے اس کو سنسیشنلائز کرتے ہیں. کیونکہ جو لندن پلان ہے، ایک اپائنٹمنٹ کے بعد کچھ گارنٹیز دی گئی تھیں اور ان گارنٹیز کو عمل درآمد کروایا جا رہا ہے. تو وہ کیا آپ کو یہ رہے ہیں کہ موجودہ آرمی چیف جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو لکھ کے دیا کہ تم مجھے اپوائنٹ کرو تو میں تمہیں واپس لے آؤں گا اور عمران خان کو جیل میں ڈال دوں گا. یہ 3 سطروں کے اندر جو عمران خان اتنا بڑا سسپینس پھیلاتے ہیں وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جنرل عاصم منیر نے نواز شریف کو یہ کہا ہوا ہے کہ آپ مجھے آرمی چیف بنا دیں، میں آپ کو واپس لے آؤں گا اور عمران خان کو میں جیل میں ڈال دوں گا. یہ ان کا لندن پلان ہے. اب اس سے پہلے آپ نے دیکھا وہ کتنی باتیں کر چکے ہیں، امریکہ کی سازش سے لے کر میر جعفر میر صادق تک، اور پھر جنرل باجوہ کے اوپر فوکس، اور تمام تر انہوں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ پچھلی جو فوج کا قائد تھا وہ بدترین شخص تھا، حالانکہ وہ ان کے لیے اہم ترین شخص ہوا کرتا تھا جب وہ طاقت میں تھا. اب وہاں سے انہوں نے توپوں کا رخ موڑا اور وہ لے آئے ہیں جنرل عاصم منیر کی طرف. اگر اس کو بھی آپ عملی طور پر دیکھیں تو کوئی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہے، کیونکہ شواہد آپ کے پاس ہیں نہیں. خدشات کا کبھی آپ اظہار کرتے ہیں، کبھی آپ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، کبھی آپ ان کی طرف منہ کر کے تھوکتے ہیں، پھر اس کے بعد کبھی آپ ان کو عرضیاں بھجواتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملیں. یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ لانگ ٹرم وائبل اسٹریٹجی نہیں ہے. عمران خان آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ قانونی رستے جوں ان کے لیے محدود ہو رہے ہیں تو ان کے لیے حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. وہ بہت عرصے تک
یہ چوہے بلی کا کھیل نہیں کھیل سکتے، وہ ریاست کے اداروں پر تہمتیں نہیں لگا سکتے، وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ بلینکٹ بیلز ان کو کب تک ملتی رہیں گی؟ تھوک کے اندر بیلز ان کو کب تک ملتی رہیں گی؟ کب تک عدالت کے جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے اوپر عمران خان کی معاونت کی تہمت لیتے رہیں گے؟ ایک نہ ایک دن آئے گا، اور وہ قریب کھڑا ہوا ہے دن، جب عمران خان کو ان کیسز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو عمران خان نے اپنے رستے مسدود کیے ہیں، حالات انہوں نے مخدوش کیے ہیں، اور لوگوں کو خام خواہ الزامات کے تابع لانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اسٹریٹجی وائبل نہیں ہے۔ جس طرح ان کا خیال تھا کہ زمان پارک کے اندر میں بیٹھا رہوں گا اور ایسے ہی چلتا رہے گا، ایسے نہیں چلا۔ اب زمان پارک وہ نہیں ہے جو عمران خان چھوڑ کے گئے تھے۔ اسی طریقے سے کیسز بھی ایسے نہیں چلیں گے، یہ کیسز ایسے نہیں رہیں گے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیشہ خندہ پیشانی سے ان کے حملے برداشت نہیں کرتی رہے گی، اور نہ ہی وہ کرے گی۔ تو کہیں نہ کہیں آگے کو کھڑاک ہوگا، اور کھڑاک ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آواز صرف عمران خان تک اب پہنچ رہی ہے۔